اور ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے، جس میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، جس میں نہ ہو حرام ہے۔ یہ خفیہ شادی تو اسلام کی روح سے تو زنا ہے جی، کیونکہ شادی جی جی بالکل شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ، یعنی اب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے، آپ سورۃ النساء پڑھ لیں۔ نہیں، اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی، چھپی دوستی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن اور مسانید کے اندر ایک روایت کی بنیاد پر مرزا جہلمی نے ایک سٹیٹمنٹ اپنے کئی بیانات میں اور کئی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بھی دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، اور جس نکاح میں گانا نہ ہو وہ نکاح حرام ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ زنا ہے۔ مرزا جہلمی کے اس بیان کی بنیاد پر نعوذ باللہ تعالی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے نکاح زنا قرار پاتے ہیں۔ اولیاء اللہ، امت کے صلحاء، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بھی وہ نکاح نعوذ باللہ تعالی زنا اور حرام قرار پاتے ہیں جس میں گانا نہیں ہوا یا اس میں دف نہیں بجائی گئی۔ اب جس روایت کی بنیاد پہ مرزا جہلمی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت محمد ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جو کہ صغار صحابہ اکرام علیہ رضوان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ محمد ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصلوا ما بین الحلال والحرام الصوت فی النکاح والدف۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کتب احادیث کے اندر مروی ہے کہ نکاح کے موقع پر آواز، یعنی وہاں لفظ صوت موجود ہے، اور صوت کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا اعلان کرنا۔ نکاح کے موقع پر اعلان اور دف بجانا یہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز ہے۔ اس روایت کی بنیاد پہ مرزا جہلمی نے اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ جس نکاح کے اندر دف نہ بجائی جائے اور گانا نہ گا جائے وہ نکاح حرام ہے، بلکہ اس کو زنا قرار دیا۔ یہ جو مضمون اور مفہوم مرزا جہلمی نے اس حدیث کا بیان کیا ہے، اس حدیث کی جتنی شروحات شارحین حدیث نے کی، محدثین نے کی، ایک حوالہ بھی ایسا آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی امام، کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ جس نکاح کے اندر گانا نہ بجایا جائے وہ زنا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس حدیث کا یہ مفہوم اور مضمون نکلتا ہے، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ترغیب ارشاد فرمائی ہے نکاح کے موقع پر اس کا اعلان کرنے کی اور اس کا اظہار کرنے کی۔ اب وہ اعلان اور اظہار کے طریقے کون کون سے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو کھانا کھلا کے، لوگوں کو جمع کر کے، ان کا اجتماع کر کے، ان کو کھانا کھلا کے، ان کو ایک دوسرے کو مبارک دے کے، اور مباح قسم کے اشعار پڑھ کے یا دف بجا کے۔ یہ سارے طریقے ہیں اعلان اور اظہار کے۔ اگر یہ مضمون لیا جائے کہ نکاح کے موقع پر اگر گانا نہ گایا جائے اور دف نہ بجائی جائے تو وہ نکاح حرام ہوتا ہے یا وہ زنا قرار پاتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو الیاذ باللہ تعالیٰ اس سے تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے نکاح زنا قرار پائیں گے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نکاح بھی زنا قرار پائیں گے جن نکاحوں کے موقع پر گانا نہیں بجایا گیا اور دف نہیں بجائے گی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم نکاحوں کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقد ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عقد پر گانا بجانا یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، صحیح مسلم کے اندر 3502 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کا نکاح چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں ہے، زوجنا، کہا کہ اے حبیب پیارے ہم نے آپ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو ہی معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے میرا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا۔ صحیح مسلم کی 3502 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ فدخل علیہا بغیر اذن، نبی علیہ السلام حضرت زینب کے حجرہ میں تشریف لے گئے ان کی اجازت کے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اجازت کے بغیر ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے میرا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔
صحیح مسلم کی 3502 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح صحابہ اکرام علیہ رضوان کو خبر دی اور صحابہ اکرام کو جمع کیا اور پھر ان کو کھانا کھلایا، ان کی دعوت فرمائی۔ یہاں نہ کوئی دف بجی، نہ کوئی گانے بجائے گئے اور نہ کوئی گانے گائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کے موقع پر صحیح بخاری کے اندر 2048 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نکاح کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور حضور نے دیکھا کہ ان کے جسم یا ان کے کپڑوں پر زردی کے کچھ نشانات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نے نکاح کر لیا۔ اب انہوں نے وہاں کوئی جو نکاح کا ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر کوئی دف بجانا یا نکاح کے موقع پر کوئی جو ہے وہ گانا بجانا، اس طرح کا کوئی معاملہ ان سے ثابت نہیں۔ نکاح کے ارکان میں سے گانا بجانا یا دف بجانا یہ رکن ہے ہی نہیں۔ نکاح کے 2 رکن ہیں، ایجاب و قبول اور حضور شاہدین، یعنی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے جو کہ ارکان ہیں نکاح کے، وہ پائے گئے تو نکاح منعقد ہو گیا، نکاح صحیح ہو گیا۔ اب اس کے لیے آگے حدیث میں حکم ہے اس بات کی ترغیب کا کہ جب تم نے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے موقع پر تم نے اس کا اعلان اور اظہار کرنا ہے، کھانا کھلا کے، جس طرح کہتے عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کی دعوت کرو، لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو جمع کرو اور ان کو دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے، لیکن نکاح کے موقع پر گانا بجانا یا یہ ہے کہ دف بجانا، اس کو نکاح کا رکن قرار نہیں دیا گیا، نکاح کا واجب یا فرض قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم نے نکاح کے موقع پر اس کا اعلان اظہار کرنا ہے۔ اب اعلان اور اظہار کے کئی ایک طریقے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ ہے لوگوں کو دعوت دے کے، لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کو بلا کے اور مباح قسم کے اشعار پڑھ کے لوگوں کو مبارکباد دے کے، یہ سارے طریقے نکاح کے اعلان اور اظہار کے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ فصل ما بین الحلال والحرام الصوت فی النکاح والدف، یعنی نکاح میں آواز بلند کرنا اور دف بجانا، یہ نکاح کے موقع پر حلال اور حرام کے درمیان امتیاز ہے، یہ فرق کرتا ہے۔ یعنی جب زنا ہوتا ہے تو زنا کو چھپا کر کیا جاتا ہے، تو نکاح میں ایک امتیاز پیدا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی کہ تم نکاح کے موقع پر اس کا اعلان اور اظہار کرو۔ امام محدث ملا علی قاری مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح میں موجود 3153 نمبر حدیث، اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں لیس المراد ان لا فرق بین الحلال والحرام فی النکاح الا ھذا الامر، کہتے ہیں کہ صرف یہ امر ہی حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں ہے، فإن الفرق يحصل بحضور الشہود عند العقد، فرماتے ہیں بلکہ عقد کے وقت گواہوں کا موجود ہونا، اس سے یہ فرق حاصل ہو جاتا ہے۔ بل المراد الترغیب الی اعلان امر نکاح، بلکہ اس میں امر نکاح کے اعلان کی ترغیب ہے، بحیث لا یخفی علی الاباعد، اس حیثیت سے کہ جو دور والے لوگ ہیں ان پر یہ چیز مخفی نہ رہے بلکہ ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ نکاح ہوا ہے۔ فالسنۃ اعلان النکاح بضرب الدف واصوات الحاضرین بالتہنیۃ او النغمات فی انشاد الشعر المباح، فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے دف بجا کر یا حاضرین کی آوازوں کے ساتھ تہنیہ یعنی مبارکباد دے کے یا مباح قسم کے اشعار گا کر اس طریقے سے اعلان کیا جائے۔ وفی شرح السنہ معناہ اعلان النکاح واضطراب الصوت بہ والذکر فی الناس، کہتے ہیں کہ امام بغوی جو کہ شرح السنہ کے مؤلف ہیں، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا اور آوازوں کو بلند کرنا، آوازوں کو پھیلانا اور لوگوں کے ہاں نکاح کا ذکر کرنا، یہ ہے اس کا معنی کہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز، وہ الصوت فی النکاح یعنی نکاح میں آواز ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے فلان قد ذہب صوتہ فی الناس، یعنی فلاں کی آواز لوگوں میں پہنچ گئی۔ وبعض الناس ذہب بہ الی السماع وھذا خطأ، یعنی سماع المتعارف بین الناس الآن، کہتے ہیں کہ بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارے ہاں سماع جو کیا جاتا ہے، متعارف گانا گایا جاتا ہے، وہ مراد ہے اس سے، تو امام ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ بالکل خطا اور یہ غلط ہے، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر اعلان کرنا اور نکاح کا اظہار کرنا، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، یعنی لوگوں کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلانا، لوگوں کو مبارکباد دینا اور مباح قسم کے اشعار پڑھنا، جس طرح کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث اور روایت موجود ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے موقع پر اہل مدینہ انصار صحابہ
جو ہے وہ اس طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے، اتیناکم فحیانا وحیاکم، تو اس طرح کے اشعار پڑھ کے خوشی کا اور جو ہے نا وہ فرحت کا اظہار کرنا یہ امر مستحب ہے، اور جو ہے وہ اہل مدینہ انصار صحابہ کو پسند تھا۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر 5162 نمبر حدیث ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک دلہن کو تیار کر کے ایک انصاری صحابی کے پاس بھیجا، یعنی ان کے ساتھ نکاح ہوا اور ان کی رخصتی ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی لہو موجود نہیں تھا، یعنی تمہارے پاس کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا کہ تم اس طرح کے اشعار ایسے موقع پر جو نا وہ اس کا اہتمام اور انتظام کرتی، کیونکہ انصار وہ لہو کو پسند کرتے ہیں، یعنی شادی کے موقع پر انصار اشعار کو اور دف بجانے کو پسند کرتے ہیں، تم اس کا اہتمام کرتی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اس صحابی کے اس نکاح اور اس عورت کی رخصتی کے موقع پر چونکہ دف نہیں بجائی گئی اور اس موقع پر گانا نہیں گایا گیا لہذا یہ نکاح حرام ہو گیا اور یہ زنا قرار پایا، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس بات کی ترغیب دی ہے کہ نکاح کے موقع پر اعلان کیا جائے اور نکاح کے موقع پر اشعار جو مباح ہیں وہ کہے جائیں، اور دف کے ساتھ اس کا اعلان اور اظہار کرنا یہ ایک مستحب اور امر مستحسن ہے، نہ تو نکاح کا رکن ہے اور نہ ہی یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ جس میں یہ عمل نہ کیا جائے وہ زنا اور حرام قرار پائے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر ایک حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان امتیاز سحری کھانا ہے، سحری کھانا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان امتیاز ہے، یعنی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، سحری میں تمہارے لیے فائدہ ہے، لیکن جو بندہ سحری نہیں کھاتا اور سحری کھائے بغیر اس نے روزہ رکھ لیا، نہ تو اس کا روزہ حرام قرار پاتا ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، روزے کی صحت میں کوئی شک نہیں، کیونکہ سحری کھانا یہ روزے کا رکن نہیں ہے، روزے کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ سحری کھانا روزے کے لیے مستحب ہے، سنت ہے۔ جس طرح کوئی سحری نہ کھائے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، روزہ درست ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس حدیث کو لے لیں، دونوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، فصل ما بین الحلال والحرام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان امتیاز یہ ہے کہ سحری کھانا، اور فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز وہ نکاح کے موقع پر اصوات کو یعنی آوازوں کو بلند کرنا یعنی اعلان کرنا ہے، تو اعلان کرنا مستحب ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلان کرنا یہ نکاح کا رکن ہے، یا جس میں اعلان یا اس طریقے سے گانا نہ گایا جائے یا جس میں جو ہے نا وہ دف نہ بجائی جائے تو وہ زنا اور حرام قرار پائے۔ اس حدیث